अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो लर्निंग के बारे में। काफ़ी कुछ हम लर्निंग में सीख भी चुके हैं। जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट के बारे में हमने सीखा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के बारे में सीखा, शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट का हमने स्टार्ट किया था और शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट में हमने काफ़ी कुछ कवर भी कर भी लिया और यानी कि हमने इस चैप्टर को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। अब ये जो वीडियो है ये किस्म की शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट जो हमारा एक टॉपिक था, इसमें ये लास्ट हमारी वीडियो है पार्ट 2N। और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे जितने भी हमने शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट जो हमने पढ़े और जो हमने सीखे, जो हमारे लेक्चर्स थे। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि जो हमने डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट पढ़े तो उनमें क्या चीज़ जो है सेम है, क्या डिफरेंट है, क्या उसमें कंपैरिजन है, वो सारा जो है हम इस वीडियो में ये सारी वीडियो जो है उसके बारे में है। और फिर थोड़ा सा उसको समराइज़ करेंगे और फिर शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। तो सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट जिसको हमने कवर किया और जिस पे लेक्चर्स मौजूद हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक्स दे दिए हैं। इस स्लाइड में हम सीखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स किस तरह ये जो है डिफरेंट है, डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट और किस तरह डिफरेंट एरियाज में अप्लाई होती हैं। दिस वन इज़ अबाउट द पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट। डेफिनेशन इसकी है कि द पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर बिहेवियर इज मोर रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन व्हेन इट इज रीइंफोर्स्ड इंटरमिटेंटली rather than continuously। पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट आपको अगर मैं थोड़ा सा इजी करके समझा दूँ तो ये जैसे मैं आपको कहा था कि रीइंफोर्समेंट हम किसे कहते हैं कि आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाती है, जैसे शाबाशी है, ठीक है। तो इसमें आपको रीइंफोर्समेंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं मिल रहा होता। आपको रीइंफोर्समेंट बीच बीच में मिलता है, ओकेजनली मिलता है। यानी कि आप कोई काम करते हैं तो आपको हर बार अच्छा काम करने पे जो है शाबाशी नहीं मिलती, बल्कि आपको ओकेजनली आपको रीइंफोर्स किया जा रहा होता है। तो बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड ओकेजनली रेदर देन एवरी टाइम इट अकर्स। ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट ही एक खुसूसियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी एग्जांपल अगर आपसे मैं शेयर करूँ तो एक एग्जांपल ये होगी कि अ चाइल्ड क्लीन अप देयर टॉयज एंड इज प्रेज्ड ओकेजनली। एक बच्चा है जो अपने खिलौने को कभी कभार साफ करता है, उसको कभी कभार शाबाशी भी मिलती है। तो ये जो है ओकेजनली उसको शाबाशी मिलती है, ओकेजनली वो प्रेज होता है। तो ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट में आता है। पार्शियल का लफ्ज़ ही जो है अगर आप इसको ध्यान दें तो आपको समझ आएगा। पार्शियल एक होता है ना कंप्लीट फुल, और एक होता है पार्शल। पार्शल ज़्यादा एक सिनोनिम मैच होता है हाफ के साथ ना, यानी कि हाफ, आधा आधा टाइप का पार्शल, ठीक है। तो मतलब आपके ये आसानी के लिए थोड़ा सा इस तरह बता रही हूँ। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट यानी कि ओकेजनली, कंप्लीटली एक चीज़ आपको नहीं मिल रही, ओकेजनली मिल रही है, तो आपको ओकेजनली रीइंफोर्स किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है फिक्स्ड रेशो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। फिक्स्ड रेशो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है? क्या फिक्स्ड, अब देखें टॉपिक से पता चल रहा है कि फिक्स्ड है। क्या चीज़ फिक्स्ड है? रेशो इसके अंदर फिक्स्ड है, रेशो की बात हो रही है। एक चीज़ आप याद रखें कि वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट। इंटरवल का लफ्ज़ जब भी आप सुनेंगे साइकोलॉजी में तो उसका मतलब टाइम होता है, इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल जहाँ जहाँ आएगा तो यानी कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। वेरिएबल का लफ्ज़ जहाँ जहाँ आएगा तो यानी कि वो चीज़ जो चेंज होती रहती है। वेरिएबल यानी कि चेंज होने वाली चीज़, डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ना वेरिएबल का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है ना इंटरवल का यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर टाइम की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पर चेंज की भी बात नहीं हो रही। फिक्स्ड रेशो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि एक फिक्स्ड रेशो है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं जिस पे आपको रीइंफोर्स किया जाता है। तो अ फिक्स्ड ratio schedule of reinforcement is schedule in which a behavior is reinforced after fixed number of responses। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट में क्या था? ओकेजनली का लफ्ज आप उसमें पकड़ लें, पार्शियल का लफ्ज पकड़ लें।
फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में आप लफ्ज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को पकड़ लें, यानी कि इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं कि इतना काम आप करेंगे तो आपको हम रीइंफोर्स कर लेंगे, यानी कि आपको हम शाबाशी देंगे या आपको हम कोई इनाम देंगे, ठीक है। तो यानी कि जिस तरह आप बच्चों को प्रेज़ करते हैं ना कि 2 सफ़े का होमवर्क कर लो या 2 सफ़े का काम कर लो तो फिर मैं आपको जो है बाहर खेलने दूँगी या फिर जो मैं आपको 10 रुपए दे दूँगी। कुछ भी आप जो लालच बच्चों को दे दें तो आप उसको एक फ़िक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज़ देके 2 सफ़े का काम करके दो तो फिर। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो रीइंफोर्समेंट इज़ डिलीवर्ड आफ्टर कंसिस्टेंट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस। एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स है कि ये करेंगे, इतनी काम करेंगे या हर चौथे रिस्पॉन्स पे आप उसको करें। जैसे फैक्ट्री में जो मुलाजिम काम करते हैं, A factory worker is paid for every 10 units they produce. इससे ज़्यादा इजी एग्जांपल अगर आपको बता दूँ, मतलब फैक्ट्री में मुलाजिम हैं और वो काम कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप 10 डब्बे पैक करेंगे, या आप मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री में मुलाजिम है वो काम कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि अगर आप 10 डब्बे पैक करेंगे तो आपको जो है उसके पैसे मिलेंगे। तो अगर वो बेशक उसमें सारा दिन लगा लें, लेकिन जब वो 10 डब्बे पैक करेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे। या अगर वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वो एक दिन में बेशक वो 20 डब्बे पैक कर रहे हैं तो वो 10-10 के हिसाब से उसको यानी कि रीइंफोर्स किया जा रहा है। तो इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं कि इतना काम करके देंगे तो फिर आपको इनाम मिलेगा। अक्सर ये सेल में भी होता है कि आप इतने सेल करेंगे, इतनी चीज़ें बेचेंगे तो फिर आपको जो है हम यानी कि इसकी कुछ जो बोनस वगैरह जो भी है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है वेरिएबल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें कि वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, इंटरवल का मतलब होता है टाइम। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब देखिए वेरिएबल यानी कि चेंज होने वाला, डिफरेंट होने वाला, जिस ठीक है, और रेशो, वहाँ पर रेशो फिक्स था, यहाँ पर जो रेशो है वो वेरिएबल है। अब आपको कह रहे हैं कि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, डेफिनेशन देख लें क्या। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज शेड्यूल इन विच बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि वहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज थे जो फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट था, और जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है, यानी कि आपको रीइंफोर्समेंट कभी भी मिल सकता है। हो सकता है आप 10 डब्बों की पैकेजिंग करते हैं तो आपको जो है इनाम मिलता है। कभी कभी आप 5 डब्बे पैक कर रहे होते हैं, आप अभी 10 तक पहुँचे नहीं होते और आपको जो है पैसे मिल जाते हैं या सैलरी मिल जाती है, कुछ भी, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में हम फिर ये पैकेजिंग वाली एग्जांपल नहीं डालेंगे, क्योंकि पैकेजिंग वाली एग्जांपल ज़्यादातर फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में ही डाले जाते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री का जो मालिक है वो इतना सखी नहीं होता कि अपने फैक्ट्री के मुलाजिम को जो है बस नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को ना देखे और बस पैसे पकड़ाते जाएंगे। नहीं, आपने एक डब्बा पैक कर लिया, खैर है, बस इस पे भी आपको पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, आपने 10 डब्बे पैक कर लिए तो चलो आपको 10 डब्बों की मैं सैलरी दे देता हूँ। अच्छा, आपने इस बार 4 डब्बे पैक कर लिए, चलो 4 डब्बे की सैलरी दे देता हूँ। नहीं, वो यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक होता है उनकी अपनी एक प्रॉपर उनके अपने रूल्स होते हैं, उन्होंने अपने रूल सेट किए होते हैं कि आप इतना काम करेंगे तो उसके मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा या उतना मैं आपको उसका जो है मैं आपको पे करूंगा, ठीक है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट वाली जो ये जो है, इसमें आप रिस्पॉन्सेज मैटर नहीं करें। क्या आप कितना काम करेंगे या कितने रिस्पॉन्सेज देंगे मुझे तो मैं आपको जो है उसका रीइंफोर्समेंट दूंगा या उस पर आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सेज मैटर नहीं कर रहे, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज यहाँ पर मैटर नहीं कर रहे। रिस्पॉन्सेज मैटर कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मैटर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल ज़्यादा जो सूट करती है वो है स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन यानी एक इस यानी कि जो आप पार्क में जाते हैं, स्लॉट मशीन में जो आप पैसे डालते हैं और आपको उससे इनाम वगैरह मिलता है। अब आपको नहीं पता होता कि कब जो है आपको इनाम मिल सकता है, लेकिन आप उसके अंदर सिक्के डालते जा रहे होते हैं, आप उसके अंदर पैसे डालते जा रहे होते हैं और आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि कभी ना कभी तो आपका जो है आपकी लॉटरी निकल आएगी, कभी ना कभी तो है आपको इनाम मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज अब काउंट नहीं हो रहे।
آپ کو نہیں پتا کہ سلاٹ مشین میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ اگر میں سکہ ڈالوں گا یا اس کے اندر جو ہے پیسے ڈالوں گا، یا دوسرے نمبر پہ اگر میں ٹرائی کروں گا اپنا رسپانس دوں گا تو میں انعام جیت لوں گا، یا سلاٹ مشین میں اگر میں 10th نمبر پہ اگر اپنا رسپانس دوں گا تو میں مجھے ریوارڈ ملے گا، یہ ری انفورسمنٹ ملے گا. تو یہاں پر نمبر آف رسپانسز انپریڈکٹیبل ہے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ویریبل ریشو شیڈول آف ری انفورسمنٹ. نیکسٹ جو ہے وہ ہے فکسڈ انٹرول شیڈول آف ری انفورسمنٹ. فکسڈ نام سے ظاہر ہے، فکسڈ انٹرول، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب لفظ ویریبل کو سنیں تو مطلب کہ چینج ہونے والی چیز، انٹرول کو سنیں تو اس کا مطلب ہے ٹائم. تو فکسڈ انٹرول یعنی کہ فکسڈ ٹائم، شیڈول آف ری انفورسمنٹ یعنی کہ شیڈول آف ری انفورسمنٹ کی ایک فکسڈ انٹرول والی ٹائم. اب تھوڑا سا آپ کو خود آئیڈیا ہو چکا ہوگا، یعنی کہ یہاں پر کچھ فکس ٹائم کی بات ہو رہی ہے. ڈیفینیشن کو دیکھ لیں. A fixed interval schedule of reinforcement is a schedule in which a behavior is reinforced after a fixed time interval. اب دیکھیں یہاں پر نمبر آف رسپانسز کی بات ہی نہیں ہوئی، یہاں پر صرف ٹائم کی بات ہوئی. یہاں پر صرف ٹائم فکس ہے کہ ایک فکس ٹائم ہے، اس فکس ٹائم کے بعد آپ کو ری انفورسمنٹ مل جائے گی، آپ کو انعام مل جائے گا. آپ کو جو چیز پسند ہے وہ ایک فکس ٹائم کے بعد ملے گا. کیریکٹرسٹکس کی طرف آتے ہیں. ری انفورسمنٹ از ڈلیورڈ آفٹر کنسسٹنٹ ٹائم انٹرول. یہ اس کا مین، اس کی جو مین بات ہے نا، مین پوائنٹ جس کا وہ ہے فکس ٹائم انٹرول. اگزامپل سیلری کی آپ ڈال دیں. سیلری جو آپ دیکھیں اکثر جو امپلائیز ہوتے ہیں جو ہر مہینے ان کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، ایٹ دا اینڈ آف ایوری منتھ ان کو جو چیک ملتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف ایوری منتھ ان کے بینک میں جو سیلری آ رہی ہوتی ہے. اب ان کا باس ان کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ پورا مہینہ آپ نے اتنے نمبر آف رسپانسز مجھے دیے یا نہیں، آپ نے پورا مہینہ جو ہے آپ نے اتنا اتنا کام کیا یا نہیں، آپ نے کیا یا نہیں، اس کا حساب الگ ہے. لیکن آپ کی جو ایک فکس سیلری تھی وہ آپ کو ہر مہینے کے اینڈ میں مل رہی ہے. دیٹ از کالڈ فکس انٹرول شیڈول آف ری انفورسمنٹ. یعنی کہ ایک فکس ٹائم ہے، آپ کے ساتھ اس چیز کا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے کہ ایک فکس ٹائم کے بعد ہم آپ کو آپ کی سیلری دے دیں گے. اسپیشلی جو آپ دیکھیں ہمارے جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، فکس ٹائم کے بعد ان کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو یہ جتنے بھی ہمارے جو جاب والے لوگ ہوتے ہیں، جاب والے یعنی کہ جو ہماری امپلائی ٹائپ کے جاب والے پیشے میں جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ایک فکس ٹائم کے بعد جو سیلری مل رہی ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ فکس انٹرول شیڈول آف ری انفورسمنٹ. اچھا، دوسرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ویریبل انٹرول شیڈول آف ری انفورسمنٹ. اگین میں نے آپ کو کہا تھا ویریبل کا مطلب ہے چینج ہونے والی چیز، یعنی جو چینج ہوتی رہتی ہے. انٹرول یعنی کہ ٹائم، شیڈول آف ری انفورسمنٹ یعنی کہ اگین شیڈول آف ری انفورسمنٹ میں جو چینج ہونے والا ٹائم. اب ڈیفینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ویریبل انٹرول شیڈول آف ری انفورسمنٹ از شیڈول ان وچ بیہیویئر از ری انفورسڈ آفٹر این انپریڈکٹیبل ٹائم انٹرول. اب دیکھیں یہاں پر جو مین بات ہے وہ ہے انپریڈکٹیبل ٹائم انٹرول. یعنی کہ ایک ری انفورسمنٹ مل رہی ہے لیکن یہاں پر آپ کو ٹائم کا نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا کہ مہینے بعد مجھے ملے گی، مجھے 5 منٹ بعد ملے گا، یا مجھے 20 منٹ بعد جو ہے وہ مجھے سیلری ملے گی، یا مجھے ری انفورسمنٹ ملے گا، یا مجھے بونس ملے گا. کچھ بھی نہیں پتا آپ کو. So the reinforcement is delivered after an unpredictable time interval, sometimes after 5 minutes and sometimes after 20 minutes. So for example, a person receives surprise bonus at work. کام پہ جاتا ہے بندہ، اس کو ایک دم سے سرپرائز بونس مل جاتا ہے. بندہ حیران ہو گیا، بھائی مجھے تو بونس مل گیا، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ دوبارہ بونس کے لیے ویٹ کرے کہ نیکسٹ بونس مجھے کب ملے گا. تو نیکسٹ بونس کا اس کو نہیں پتا کہ مجھے کب ملے گا، کیونکہ دیٹ از این انپریڈکٹیبل ٹائم انٹرول. دیٹ از ویریبل انٹرول شیڈول آف ری انفورسمنٹ، کہ جہاں پر آپ کو ٹائم کا نہیں پتا کہ نیکسٹ ٹائم مجھے کب بونس مل سکتا ہے. لیکن اگین یہاں پر رسپانسز کی بات نہیں ہوئی کہ آپ چاہے جی جان سے کام کریں، آپ محنت لگا کے کام کریں، یا آپ لیزی ہو کے کام کریں، وہ یہاں پر نہیں بتایا گیا. یہاں پر صرف کہا ہے کہ آپ
ٹائم انٹرول کا نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ کب آپ کو بونس مل سکتا ہے, کب آپ کی لوٹری جو ہے وہ کھل سکتی ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دا ڈیفینیشن, کیریکٹرسٹکس اینڈ ایگزامپل. اس کے بیس پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتایا کہ جو ڈفرینٹ شیڈولز آف ری انفورسمنٹ ہیں ان کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی. یہاں پر اب ہم جو ہے اس کو ہم کمپیئر کریں گے آن دا بیسس آف ری انفورسمنٹ ڈلیوری اینڈ ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن. یعنی کہ ری انفورسمنٹ ڈلیوری مطلب کہ کس طریقے سے یہ ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے. یعنی کہ اگر وہ پارشل ری انفورسمنٹ ہے تو اس میں ری انفورسمنٹ کس طریقے سے دی جاتی ہے. اگر وہ فکسڈ ریشو ہے تو کس طریقے سے ری انفورسمنٹ اس میں دی جاتی ہے. اگر ویریبل ریشو شیڈول آف ری انفورسمنٹ ٹائپ کا ری انفورسمنٹ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے. فکسڈ انٹرول ریشو شیڈول آف ری انفورسمنٹ, فکسڈ انٹرول شیڈول آف ری انفورسمنٹ کس طریقے سے دیا جاتا ہے. ویریبل انٹرول شیڈول آف ری انفورسمنٹ کی ری انفورسمنٹ ڈلیوری کس طرح ہوتی ہے. اور اس میں سے ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن لیول جو ہے ان کا کس طرح ہے. جس طرح آپ کسی کو شاباشی دیتے ہیں اور یا آپ کسی کو انعام دیتے ہیں اور ایک ٹائم اس طرح آتا ہے کہ آپ ان کو وہ انعام دینا بند کر دیتے ہیں, تو آپ پھر سوچتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شخص وہ کام کرتا ہی رہے گا یا وہ شخص بھی جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا. یعنی کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک ملازم رکھا ہے جو آپ کے گھر آتا ہے, کام کرتا ہے, اور آپ ایک اس کو پے کرتے ہیں, اور یا آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے جو ہوم ورک کرتا ہے ٹائم پہ اور آپ اس کو شاباشی دیتے ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے آپ اس بچے کو شاباشی دینا بند کر دیتے ہیں, تو کیا وہ بچہ ہوم ورک کرنا بند کر دے گا؟ یا کیا آپ کے گھر جو ملازم کام کرنے آتا ہے اور آپ اس کو سیلری دینا بند کر دیتے ہیں, تو کیا وہ ملازم آپ کے گھر کام کرنے آئے گا یا وہ اسٹاپ کر جائے گا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان شیڈولز آف ری انفورسمنٹ میں سے کون سا والا آپ اپنائیں گے, کون سا والا شیڈول آف ری انفورسمنٹ ہے کہ جو آپ کسی بھی لیونگ آرگینزم پہ اپلائی کرتے ہیں, چاہے وہ ہیومن ہے یا چاہے وہ کوئی دوسری لیونگ آرگینزم ہے, کہ آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ری انفورسمنٹ اسٹاپ کر لیں اور پھر بھی زیادہ دیر تک وہ شخص یا وہ آرگینزم جو ہے وہ کام کرتا رہے. یعنی کہ اس رسپانس کی ایکسٹنکشن جو ہے وہ اتنی جلدی نہ ہو, اس رسپانس کی ایکسٹنکشن پہ اس آرگینزم کی ریزسٹنس ہائی ہو. تو ان میں کون سی والی ری انفورسمنٹ یا کون سے والا شیڈول آف ری انفورسمنٹ جو ہے اس کی ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن جو ہے وہ ہائی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا اب یہاں پر ہم پڑھیں گے. تو پارشل ری انفورسمنٹ جو ہے اس میں ری انفورسمنٹ ڈلیوری انٹرمیٹنٹ ہے. انٹرمیٹنٹ کا مطلب ہے اوکیجنلی ہے, ہر بار آپ اس کو شاباشی نہیں دے رہے, ہر بار آپ اس کو ری انفورس نہیں کر رہے, آپ کبھی کبھار کرتے ہیں. کبھی کبھار جو ہے بچے نے کام کیا تو آپ شاباشی دے دیتے ہیں, کبھی کبھار جو ہے کسی نے کوئی کام کیا تو آپ اس کو کچھ اچھا دے دیتے ہیں. یہاں پر ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن جو ہے یہ ہائی ہے. یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ جلدی کام کرنا نہیں اسٹاپ کرتا, کافی ٹائم لگاتا ہے. یعنی کہ جس طرح میں نے پارشل ری انفورسمنٹ ایفیکٹ پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے 2 لوگوں کی ایگزامپلس دی تھی کہ 2 بچیاں ہیں اور ایک بچی جو ہے وہ ہر شام کو, یا اس سے ہٹ کے ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ 2 بچے ہیں, ایک بچہ جو ہے وہ ہر شام کو ہوم ورک کرتا ہے اور جب وہ ہوم ورک کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ان کے پیرنٹس جو ہے وہ ان کو 10 روپے دے دیتے ہیں. ہر شام کو جب وہ ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کو 10 روپے دے دیتے ہیں کہ یہ لو 10 روپے اور جاؤ مزے کرو. جو دوسرا بچہ ہے وہ بھی ہر شام کو ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے لیکن اس کو ہر شام کو 10 روپے نہیں ملتے ہیں, وہ ہر ہفتے کے اینڈ میں اس کو 10 روپے ملتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہوم ورک کرو اور پھر اس کے اینڈ میں ہم آپ کو 10 روپے دیں گے ایز اے ریوارڈ. تو یہ جو ہر ہفتے کے اینڈ میں جو مل رہا ہے نا, یا ہفتے کے اینڈ میں, یا مطلب اوکیجنلی کبھی کبھار ہم نے آپ کو پریز کر لیے, کبھی کبھار ہم نے آپ کو شاباشی, دیٹ از انٹرمیٹنٹ, کہ ہر بار کنٹینیوسلی اس کو ری انفورس نہیں کریں. تو ایسا والا بچہ جو ہے جس کو ہر بار آپ ریوارڈ نہیں کریں, انٹرمیٹنٹ اوکیجنلی آپ اس کو ریوارڈ کریں, تو ایسے بچے کی جو ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ بہت جلدی اپنے کام سے سٹاپ نہیں کرتا, کہ کبھی آپ
جو ہے اگر اس بچے کو پریز نہ بھی کریں، اگر اس نے ہوم ورک کر لیا اپنے ٹائم پہ اور آپ نے اس کو ریوارڈ نہ دیا، یا آپ نے اس کو جو ہے یعنی کہ آپ جو ہر بار اس کو شاباشی دیتے تھے یا پریز کرتے تھے، کبھی ایک کا دکا بار اگر آپ نے اس کو نہیں بھی کیا تو وہ بچہ سٹاپ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو کنٹینیوسلی پریز نہیں کر رہے، آپ اس کو اوکیجنلی پریز کرتے ہیں. تو یہاں پر ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن جو ہے وہ ہائی ہے، یعنی کہ اتنی جلدی وہ شخص جو ہے وہ اپنے کام سے سٹاپ نہیں کرتا. وہ بچہ 1-2 ہفتہ اور بھی کام کرے گا وداؤٹ ریوارڈ. 1-2 ہفتے بعد پھر ہو سکتا ہے وہ سٹاپ ہو جائے، جب ان کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور. فکسڈ ریشو شیڈول آف ری انفورسمنٹ کی جو ری انفورسمنٹ ڈلیوری ہے، جس کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آفٹر فکس نمبر آف رسپانسز، کہ اتنے رسپانسز دو، اتنا کام کر کے دو، پھر ہم آپ کو ری انفورسمنٹ دیں گے. یہ اس کی جو ہے وہ ری انفورسمنٹ ڈلیوری ہے. یہاں پر ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن جو ہے وہ ہے لو ماڈریٹ، یعنی کہ لو سے لے کر ماڈریٹ تک. اسکیل پہ اگر بات کی جائے نا تو لو سے لے کر ماڈریٹ تک ہے اس کی ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن، یعنی کہ اتنی ہائی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پارشل ری انفورسمنٹ. اچھا، ویریبل ریشو کا جو ہے ری انفورسمنٹ ڈلیوری اگر اس کی بات کریں تو یہ آفٹر انپریڈکٹیبل نمبر آف رسپانسز ہے، یعنی کہ رسپانسز کا پتہ نہیں ہے. اس بندے کو نہیں پتا کہ میں کتنے رسپانسز دوں گا، کتنی بار یہ کام کروں گا تو مجھے انعام ملے گا. کبھی کبھار اس کو 5 بار ایک کام کرنے پہ انعام مل جاتا ہے، کبھی کبھار اس کو 10 بار کرنے پر انعام مل جاتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نا، ایک دوسری اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں لاٹری کی. جو لاٹری ہوتی ہے، جو بانڈز ہوتے ہیں، پرائز بانڈز ہوتے ہیں، اب اس میں تو بندے کو نہیں پتا ہوتا نا کہ کب میں انعام جیتوں گا، لیکن وہ بار بار کوشش کر رہا ہوتا ہے، بار بار کوشش کر رہا ہوتا ہے. گیمبلنگ ہوتی ہے نا، گیمبلنگ میں بھی وہ جو بندہ ہوتا ہے، یہ جو تاش پتے ہوتے ہیں، مطلب جتنی بھی اس طرح کی گیمز اور لاٹری ٹائپ کی ہوتی ہیں، یہ بھی ویریبل ریشو میں آتی ہے. کیونکہ وہ بندہ اپنا رسپانس دیے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کتنی بار میں رسپانس دوں گا، کب میرا انعام نکلے گا، کب میری لاٹری نکلے گی. وہ پھر بھی لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ ہارتا جا رہا ہے لیکن وہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کے جو انپریڈکٹیبل نمبر آف رسپانسز ہے نا. اب یہاں پر بھی ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن جو ہے وہ ہائی ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی وہ آرگینزم جس کو ویریبل ریشو شیڈول آف ری انفورسمنٹ کی بیس پہ اگر ری انفورس کیا جا رہا ہو نا تو وہ اتنی آسانی سے اپنے کام سے باز نہیں آتا. اور اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل میں نے آپ کو گیمبلنگ کی دے دی ہے. جو یہ گیمبلنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور ایک بری عادت بھی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ انوالو بھی اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو جو ری انفورسمنٹ مل رہی ہوتی ہے نا، وہ ویریبل ریشو شیڈول آف ری انفورسمنٹ ٹائپ کی ری انفورسمنٹ مل رہی ہوتی ہے، جس میں رسپانسز کا ان کو نہیں پتا ہوتا. ایک آدھ بار اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اب جیت جائیں گے، نہیں کوئی بات نہیں، دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو جیت جائیں گے. تو دیٹ از لائک ویریبل ریشو شیڈول آف ری انفورسمنٹ. نیکسٹ ہے فکسڈ انٹرول. فکسڈ انٹرول میں نے آپ کو بتایا تھا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے کہ فکس ٹائم کے بعد آپ کو ہم ریوارڈ دیں گے، یعنی کہ آفٹر فکس ٹائم. اور اگین اس کی بھی جو ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن ہے وہ لو ٹو ماڈریٹ ہے، یعنی کہ اگر آپ امپلائی رکھ رہے ہیں اور امپلائی کو کہتے ہیں میں آپ کو ہر مہینے کے اینڈ میں سیلری دوں گی اور آپ نے آنا ہے یہاں پر میری کمپنی میں کام کرنا ہے، تو اس کی جو ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن ہے وہ لو ٹو ماڈریٹ ہے. لو ٹو ماڈریٹ اس لیے کہ اگر آپ اس کو کسی ایک مہینے میں اگر سیلری نہ دینا تو اگلے مہینے میں آپ کی امپلائی کے آنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، لو ہیں، یعنی کہ وہ بہت جلدی سٹاپ ہو جائے گا کہ بھئی اس نے اس مہینے سیلری نہیں دی، اگلا مہینہ میں یہاں پر نہیں ویسٹ کر سکتا، مجھے کہیں اور اپنا بندوبست کرنا پڑے گا. تو یہاں پر فکسڈ انٹرول جو ہے وہاں پر چونکہ ٹائم فکس ہے نا تو لو ٹو ماڈریٹ. ویریبل انٹرول جو ہے یہاں پر ہے آفٹر انپریڈکٹیبل ٹائم انٹرول. اگین ٹائم کا نہیں پتہ کہ کتنی ٹائم بعد جو ہے مجھے مل سکتا ہے یہ ری انفورسمنٹ. تو یہاں پر جو ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن ہے وہ ہے ماڈریٹ ٹو ہائی. ماڈریٹ ٹو ہائی
یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کسی کو جب کال ملاتے ہیں نا، کوئی بندہ آگے سے اٹینڈ نہ کرو، آپ پھر بھی لگے ہوتے، آپ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان رہے ہوتے. آپ کہتے ہیں کبھی نہ کبھی تو بندہ کال اٹینڈ کرے گا، ہو سکتا ہے بزی ہو سکتا ہے باہر گیا ہو، یا آپ فشنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم کا نہیں پتہ ہوتا کہ کب آپ جو ہے آپ کے ہاتھ مچھلی آئے گی، کب آپ فش پکڑیں گے. ٹھیک ہے، تو دس از لائک انپریڈکٹیبل ٹائم انٹرول. تو یہاں پر جو ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن ہے، اٹ از فرام ماڈریٹ ٹو ہائی. اور ماڈریٹ ٹو ہائی اس لیے بیکاز اٹ ڈپینڈس آن دا سرکمسٹانسز. وہ میٹر کرتا ہے کہ کس قسم کی سچویشن میں وہ بندہ پھنسا ہوا ہے. تو کچھ سچویشن اس طرح ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے ریزسٹنس ٹو ایکسٹنکشن اس بندے کی ماڈریٹ ہو، کچھ میں ہو سکتا ہے کہ ہائی ہو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے، ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھی سی ایگزامپل ہو، آپ کے ساتھ کوئی اچھے سے پوائنٹس ہو، کوئی انفارمیشن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں. مجھے خوشی ہوگی جان کے، اور جو باقی ویورز ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی، اور ان کی علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہوگی آپ کو اپلوڈ ہوگی، آپ کو ایک دم سے نوٹیفیکیشن مل جائے کرے گی. اور ویڈیو کی لنکس کو، چینل کے لنکس کو اپنے فیملی ممبرز اور فرینڈس سے شیئر کریں، اور بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.